مقدس آپ نے لے لی ہے، جلدی سے پھر بیٹھیے، تشریف رکھیے گا اور ہم خدا کے کلام کی جانب بڑھیں گے۔ اگر کسی کے پاس خدا کا کلام نہیں ہے تو آپ ضرور ہاتھ اٹھائیں، آپ تک پہنچ جائے گا۔ ہیلیلویا، خداوند یسوع کے فتح مند نام میں آپ سب کو سلام۔ آئیے ہم خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس کے نام میں کتاب مقدس کو کھولیں گے اور عہد نامہ جدید میں سے، نئے عہد میں سے لوکا کے مطابق انجیلی بیان اس کا 23واں باب، اور ہم اس کی جو آیات مقصہ ہے جس کو ہم پڑھیں گے آج، اس کی سب سے پہلے ہم 32 آیت کو پڑھیں گے، اس کے بعد پھر 39 کو پڑھیں گے تاکہ یہ پیسز جو ہم پڑھنے والے ہیں ہمیں سمجھ آ سکے۔ لوکا اس کا 23 باب اور 32 آیت کو ہم پہلے پڑھتے ہیں۔ کیا کلام میں لکھا ہے؟ ذرا بلند آواز سے، اور وہ 2 اور آدمیوں کو بھی جو بدکار تھے لیے جاتے تھے، یعنی یسوع مسیح کو جب اس جگہ پر جس جگہ پر اسے مصلوب کرنا ہے تو یسوع مسیح تو اپنی سولی اٹھا کے لے کے جا رہے تھے، لیکن کلام کہتا ہے اس کے ساتھ 2 اور آدمی بھی تھے۔ کیا تھے؟ 2 اور آدمی بھی، 2 اور وہ آدمی جو تھے وہ بدکار تھے۔ کیا تھے؟ بدکار تھے، اس لیے جاتے تھے کہ اس کے ساتھ قتل کیے جائیں۔ جب وہ اس جگہ پر پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے مصلوب کیا، اور بدکاروں کو بھی، ایک کو داہنی اور دوسرے کو۔ آگے پھر 39 آیت کی طرف آئیے۔ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے، ان کی بات ہو رہی ہے، جو بدکار ان میں سے ایک اس سے تانا دینے لگا، کیا تو مسیح نہیں؟ کیا تانے دینے لگا؟ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ کیا تانا دینے لگا؟ اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو بھی اور ہم کو بھی بچا۔ 40 آیت کہتی ہے، مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ کیا اسے جواب دیا؟ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، مگر اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ کتاب مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور بلند آواز سے کہیے۔ ہم نے اپنے تعلیمی سلسلے کا آغاز کیا 7 صلیبی کلمات پر مبنی اس تعلیمی سلسلے کی ہم تیسرے سرمن کی جانب آج بڑھ رہے ہیں، اور آج کا جو عنوان ہے، جو دوسرا صلیبی کلمہ جسے نجات کا کلمہ کا عنوان دیا گیا ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ یاد رکھیے گا، یہ جو کلمہ ہے دوسرا، اس کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اس کو سمجھنا، کیونکہ اگر اس کو غلط سمجھیں گے تو پھر ہم اپنا نقصان کریں گے۔ یاد رکھیے گا، اگر کوئی خدا کے کلام کی غلط تفسیر کرتا ہے یا اس کو غلط انڈرسٹینڈ کرتا ہے یا اپنے ذہن سے اس کو سمجھتا ہے تو یاد رکھیے وہ کسی کا کوئی نقصان نہیں کرتا۔ اور خدا کا شکر ہو، ہم جو مسیحی ہیں، ہم کسی پر نہ تلوار اٹھاتے ہیں نہ کسی پر فتویٰ لگاتے ہیں۔ اختلاف ہمارا ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ اختلاف ہمارا کسی کی جان لینے تک نہیں بنتا، کوئی اپنے جان کا نقصان کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے، کلام سنانا زندگی اور موت کا سوال ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟
जिंदगी और मौत। अगर गलत सीख लेंगे तो फिर मौत है, जे सही समझ लग गई तो जिंदगी। आमीन। लोग इसको कई दफा शौक समझते हैं, पर यहाँ खड़ा होने वाला शख्स लोगों की मौत और जिंदगी का जिम्मेदार होता है। इस बात को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। अगर कोई शख्स अपने माइंड से, अपने ज़हन से चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, इसलिए आज ये जो दूसरा सलीबी कलमा है, ये बड़ा अहम है, और ये हमारे जहन को और जो हमारा कीदा है इसको एक नई वसअत अता करता है, अगर इसको बड़ी बेनी से समझा जाए और समझने के लिए अगर हम अपने आप को पेश करें। ये नजात का कलमा है। और नजात की जब हम बात करते हैं तो नजात का मतलब है रहाई। क्या है निजात का मतलब है? क्या है नजात का मतलब? रहाई। अब इस नजात के अंदर गुनाहों से रहाई है। किससे रहाई है? गुनाहों से। और गुनाहों से रहाई का मतलब ये है कि साथ साथ बीमारियों से भी रहाई है, कमजोरियों से भी रहाई है। यानी ये पूरी नजात जो है, सिर्फ नजात यहाँ तक खत्म नहीं हो जाती कि हमने हमेशा की जिंदगी पाली है। याद रखिए नजात के अंदर ये भी है कि नजात पाने वाले खुदा के मौजों को भी हासिल करते हैं। आमीन। क्योंकि हमारा यीशु जो है वो सिर्फ हमारी रूहों को नजात नहीं देता, उसने बीमारों को भी ठीक किया और कहा जा तेरे गुनाह माफ हो गए। हालेलुया। यानी नजात के अंदर यीशु ने दोनों काम किए हैं। इसलिए कई दफा हम इसकी तफसीर इस तरह ले जाते हैं, लेकिन यीशु ने दोनों काम इकट्ठे किए सन। है कोई भी आया, चारपाई उठा और चल फिर है, और फिर पहले क्या किया? पहले जिस्म के बंधनों को तोड़ा और उसके बाद उसकी रूह को भी आजाद कर दिया। आमीन। और फिर उसको निजात दे दी। तो बाइबल मुकद्दस में हमें दोनों काम नजर आते हैं, एक सिलसिले के अंदर, यीशु मसीह के अंदर। अब ये कलमा जो 43 आयत में यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं। क्या कहता हूं? मैं तुझसे सच कहता हूं। और जब कभी आप इस लफ्ज सच को पकड़े तो सच में मैं यीशु ने बहुत कम जगहों पर यह लफ्ज इस्तेमाल किया। यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, जो बांधोगे वो बंधेगा, जो खोलोगे वो खोलेगा। यीशु मसीह ने यहाँ भी लफ्ज सच का इस्तेमाल किया, और जहाँ यीशु लफ्ज सच का इस्तेमाल करते हैं वहां पर हमें इस बात पर जोर देते हैं कि अब यहाँ पर कोई शक की गुंजाइश मौजूद नहीं है। इसके बारे में कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं है। बस जो मैंने कह दिया है ये हतमी है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तू आज ही तू मेरे साथ क्या होगा? फिरदौस में होगा। और ये दूसरा कलमा जिसे नजात के कलमा का अनुमान दिया जाता है। अब ये गुफ्तगू को जरा थोड़े पस मंजर में जाइए, और आज फिर और भी चीजें जरा खुलेंगी इस कलमे के अंदर, इस महदूद वक्त के अंदर, क्योंकि कम से कम 2.5 घंटे होना तो फिर जरा, लेकिन चर्च के अंदर इतना टाइम होता है कि हम ज्यादा चीजों को खोल नहीं सकते, लेकिन इतना कुछ है इसके अंदर। मैं आपको बताऊं कि अगर आप इसको खोलते जाएं इस कलमे के ऊपर तो आपका रेवलेशन खुलते चले जाएंगे। आमीन। अब ये जो यीशु ने अपनी ज़बान मुबारक को खोला, गुफ्तगू हुई। ये गुफ्तगू 2 डाकुओं के दरमियान हो रही थी। किसके दरमियान? 2 डाकुओं के दरमियान। क्योंकि जिसाया नबी के सीफे में लिखा, वो बदकारों के साथ शुमार किया गया। क्या किया गया? बदकारों के साथ शुमार किया गया। और फिर लिखा गया वो अमीरों की कब्र में दफनाया गया। यार जिसकी तदफीन हुई, ते तदफीन का अगर तुसी मटीरियल का हिसाब लाओ ना, कितने मन है। मसाला जा जो थे सर गरीब बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता, इतने कीमती। पर लिखा मरा तो वो जब उसे सलीब दी गई तो बदकारों के साथ शुमार किया गया, लेकिन जब दफनाया गया तो रिच लोगों में शुमार किया गया। यानी हर एक बात खुदावंद यीशु मसीह की जितनी नबूवतें थी वो अपने पाया तकमील की तरफ जा रही थी। लिखा है और कलाम कहता है कि वो 2 डाकुओं के साथ जो था, उसके साथ 2 और लोग भी थे। अब ये जो 2 डाकू थे जिनके साथ इन्हें मसलूब किया गया, इनका ये सहीफों की तकमील थी जो जिसाया नबी ने अपने मुंह से कहा था। यानी 2 डाकुओं का यीशु मसीह के, और फिर मैं अक्सर कहता हूँ 3 सलीबें 3 पैगाम। क्या जी? 3 सलीबें 3 पैगाम। कौन सा पैगाम? पहला कौन सा पैगाम है? एक इनकार का है,
ایک اقرار کا ہے اور ایک نجات کا ہے. ایک انکار کا. اس لیے ضروری نہیں کہ ہر صلیب پہننے والا شخص جو ہے وہ اقرار ہی کا, کئی انکار والی پا کے پھرتے ہیں. پائی ہوندی ہے کلاس تے کلام نو کلاس ہی کھڑتے ہوندے نے کردار کو ہے. لیکن سمجھیے بات کو. اب یہ جو واقعہ ہے یسوع مسیح کا صلیب پر دونوں ڈاکوؤں کے ساتھ مصلوب ہونے والا, یہ واقعہ تاریخ کو کہہ سکتے ہیں اس پر مہر کر دیتا ہے. کیونکہ آپ یسوع کی مصلوبیت کا اگر کوئی انکار کر رہا ہے تو پھر یہ دو ڈاکوؤں کی ڈاکومنٹس رومی حکومت میں موجود ہیں. ان کے ایک کا نام جونتن تھا. اگر رومی ہسٹری کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ان دونوں ڈاکوؤں کے اوپر, یہ جو میں تھوڑا سا چلے ڈاکوؤں کے اوپر تھوڑا بتا دوں کہ میں کلمے کی طرف آتا ہوں. یہودی جو مذہبی فرقے تھے کئی کام کر رہے تھے, جس طرح ہمارے پاکستان کے اندر کئی مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں. ان میں ایک ایسی جماعت بھی تھی جسے زیتلوس کے نام سے جانا جاتا ہے. کس کے؟ ہاں, ایک بائبل پڑھیں گے نا تو کہیں پر یہ لفظ آپ کو ملے گا, ایک دفعہ لکھا گیا ہے. وہ زیتلوس کہلاتا تھا, یعنی اس کا ایک ہسٹری ہمیں ملے گی. اور یہ ڈاکو جو تھے, یہ ڈاکو کرتے کیا تھے, یہ کون سے ڈاکو تھے اور کیوں ان سے بڑھاوا مانگ رہے تھے اس وقت ہے کہ ہمیں بڑھاوا دے دو؟ بڑھاوا اصل میں ایک لیڈر تھا مذہبی. کیا تھا؟ لیڈر تھا. اور یہ جو فرقہ تھا نا, یہ فرقہ کیا کرتا تھا, یہ کہتے تھے کہ رومی حکومت کو توڑنا ہے تو ان کو معاشی طور پہ ویک کرو سر. اور یہ میر رومی لوگوں کو لوٹتے تھے. کیا کرتے تھے؟ رومی لوگوں کو, یعنی یہ سمجھتا تھا انہیں اپنے لہذا بنایا تھی سیٹ اپ کہ ہم ان کو ویک کریں گے اور ان پر مسلط ہوں گے. تو پھر ان کو یہ جو فرقہ تھا, رومی ان سے بڑی نفرت کرتے تھے کیونکہ رومیوں کو یہ بڑی نقصان پہنچا رہا تھا یہ فرقہ. اس لیے ان کو صلیب دیا گیا. ایک کا نام جونتن اور ایک کا نام میگا ٹائرس اس کا نام تھا اس شخص کا. اب یہ دونوں جو تھے, یہ جو گفتگو کر رہے ہیں, اب یہ گفتگو چرچ کے اندر ہر روز گفتگو ہوتی ہے. اب چرچ کے اندر بھی دو طرح کے لوگ آ رہے ہیں. کتنے؟ دو طرح کے لوگ. ایک اس ڈاکو والا ہے اور دوسرا دوسرے والا. اب آپ نے جائزہ کرنا ہے کہ آج میں کس لیول کے پر کھڑا ہوں, کیونکہ کلمے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو انفارمیشن دی جائے اور بتایا جائے کہ, لیکن اس کا مقصد کلام سنانے کا میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں, میں کس لوکیشن پہ ہوں, اور آج تک کلام سے میں کتنے ہیں. اب یہ جو ڈاکو تھا, اس نے جو پہلا ڈاکو تھا, اس نے خداوند یسوع مسیح کو تانا دے کر کہا, اور اس نے جو الفاظ بولے وہ یہ تھے, یسوع کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر تو مسیح ہے. کیا ہے؟ اگر تو مسیح ہے. اگر تو مسیح ہے. اب مسیح کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اگر کسی کو مسیح کا مکاشفہ نہیں ملا تو یاد رکھیے اس کے وہ نجات کا مکاشفہ بھی نہیں سمجھ سکتا, کیونکہ مسیح وہ صحیح کہہ رہا تھا اگر تو مسیح ہے. ڈاکو غلط نہیں کہہ رہا ہے, کیونکہ پرومس کس کے ساتھ تھے؟ مسیح کے ساتھ تھے. اور مسیح ایک بادشاہ کو پیش کرتا ہے. کس کو پیش کرتا ہے؟ ایک بادشاہ کو پیش کرتا ہے, کیونکہ پرانے عہد نامہ میں جتنی بھی نبوتیں ہیں وہ کس کے نام کے ساتھ ہے؟ مسیح کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ مسیح کے ساتھ ہے. مسیح مسایا, مسا کیا ہوا. اگر تو مسیح ہے, اگر واقعی تو وہ بادشاہ ہے جس کے بارے میں نبیوں نے کہا تھا, وہ کیا کرے گا؟ اپنی حکومت قائم کرے گا, اپنی بادشاہی دنیا میں رکھے گا. کیونکہ جتنی نبوتیں ہیں, اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ جب بھی ہم خداوند یسوع کو مخاطب کریں تو یسوع مسیح کو پورا مخاطب کرنے کی ضرورت ہے کلام کے مطابق یسوع مسیح, کیونکہ یسوع بدن کا نام ہے جو مقدسہ مریم کے باطن سے نکلا ہے, اور مسیح وہ مسا ہے جو ٹھہرا ہوا ہے. اس لیے جب آپ یسوع اور مسیح دونوں کو انڈرسٹینڈ کریں گے, کیونکہ یاد رکھیے بہت سے لوگوں نے یسوع ہونے کا دعویٰ کیا, بہت سے لوگوں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا. نہ کوئی یسوع ہو سکتا ہے, نہ کوئی مسیح ہو سکتا ہے. مسیح ہونے کے لیے ضروری تھا وہ مرے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے, اور یسوع ہونے کے لیے ضروری تھا وہ بغیر مرد کے پیدا ہو ہے, بغیر ہے. یعنی یسوع کے لیے بھی نبوتیں اور مسیح کے لیے بھی نبوتیں ہیں, اور وہ مسا اس یعنی روح القدس کی قدرت کا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو اور کھولیں. لیکن اگر تو مسیح ہے
تو کیا کر आप भी बच خود بھی بچ اور हमें भी बचा مجھے بھی بچا. کیا کر خود بھی بچ اور मुझे भी बचा اب یہ جو ڈاکو تھا یہ یسوع مسیح کو کہتا ہے, میں اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کہہ رہا ہے تو ثابت کر. کیا کر साबित تو مسیح ہے تو کیا کر साबित करके दिखा ثابت کر تو मसीह है مسیح ہے, یعنی تو مسیح ہے ثابت کر. اے کام بڑا خراب ہے. کئی دفعہ ہم خدا کو خدا کی آزمائش کرتے ہیں, اگر تو زندہ خدا میں نا ہون میری لات ٹھیک ہو جانی چاہیے ہے. یعنی کئی دفعہ ایسی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں جس خدا تانے دے رہے ہوتے ہیں, آزمائش کر رہے ہوتے ہیں خدا کی. اور یہ ڈاکو بھی کیا کر رہا تھا, میں نے پہلے بتایا کہ ایسی سوچ معاشرے کا حصہ ہے. یہ ڈاکو والا رویہ آج بھی کئی دفعہ ذہنوں کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو جکڑے ہوتا ہے. یہ شخص مسیح کہتا اگر تو مسیح ہے, یہ صرف اپنی بدن کی وقتی تکلیف کو دیکھ رہا ہے کہ مینوں کلا تو آزاد کر دے, مینوں سولی تو کی کر دے, आजाद कर दे آزاد کر دے. یعنی یہ صرف محدود دیکھ رہا ہے اور یہ صرف اس بدن میں رہ کر چیزوں کو دیکھ رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ इस बदन में रहकर بولے بولے کس کو دیکھ رہے ہیں؟ इस बदन को देखकर کئی دفعہ ہم بھی کیا کرتے ہیں, صرف یسوع مسیح کو بدن میں رہ کر دیکھتے ہیں. صرف ہم اپنی تکلیفوں میں یا ہم صرف یہاں تک یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں. یسوع تو زندہ ہے, تو مسیح ہے, تو کیا کر, بس یہ سوچ, یہ رویہ. یہ ڈاکو چاہتا تھا کہ بس میں کیا کروں جی, میں صلیب سے بچ جاؤں. کیا بچ جاؤں؟ मैं सलीब से बच जाऊं یہ کیلوں کی درد سے میں آزاد ہو جاؤں. یہ جو صلیب کے اندر جو مجھے پین مل رہی ہے اس سے میں آزاد ہو جاؤں. اور یہ صرف مسیح کو, اس لیے اس کو کہتا میں تینوں مان جاواں گا, بس تو میرے جسم تو درد تو کی دے دے, ہاں ہی دے دے. یعنی یہ صرف جسم کی حد تک, ایک پین کی حد تک صرف یہ یسوع کہتا تو مسیح ہے, میں مان جاواں گا تینوں, پر تو کی کر हमें भी مینوں میرے جسم دی پین چو. बचा یعنی یہ جسم کی پین تک جو ہے وہ مسیح کا مکاشفہ سمجھ رہا ہے, جسم کی پین تک. کئی دفعہ ہم بھی یسوع یسوع کرتے ہیں صرف جسم کی پین تک. جدو اسی نا بیمار ہوئیے, کمزور ہوئیے, مشکل حالات ہون ہیں, تو پھر سانو کی یاد آتا ہے, اسی کہنے ہیں یسوع تو زندہ ہے تو میری زندگی نہیں. کئی دفعہ ہم اس طرح کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں اور کئی دفعہ خدا کو ایسے تانے بھی دے رہے ہوتے ہیں جی میں تے بڑی عبادت کرنا, میں تے بڑا چرچ جانا, میں تے بڑا خدا نا وفادار ہاں, تے میں تے پوری دل و جان دے نال ہے. پتہ نہیں خدا کتنے ہے, خدا کیوں نہیں کر رہا ہے. خدا کو یہ کرنا چاہیے تھا, خدا کو وہ کرنا چاہیے تھا. پر یاد رکھیے گا یہ شخص, پہلی بات اس ڈاکو کی مسٹیک کیا ہے, یہ صرف جسم کی حد تک سوچ رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ जिस्म के हद तक सोच रहा है دوسری بات, یہ بچنا چاہتا ہے کفارے کے بغیر. کس کے بغیر؟ बुखारी के बगैर یعنی یسوع مسیح کے خون بہائے بغیر ہی بچا لیا. وہ چاہتا تو بھی نیچے اتر آ اور मैं भी مجھے بھی اتار لے, دونوں تھلے لگ جانے ہیں نا. پر یسوع جو تھا وہ, یسوع نے اس کی بات پہ دھیان نہیں دیا. اور میں تم سچی گل دساں, یسوع ہو جے دعاواں تے دھیان نہیں دیتا, لگے رہو. کوئی متوجہ ہے یسوع؟ یسوع کبھی دھیان نہیں دیتا ایسی چیزوں کے اوپر جو, کیونکہ خدا اپنی مصلحت کے اندر چیزیں دے. دنیا میں کتنے لوگ ہیں پتہ نہیں خدا کو کیا کیا کہتے ہیں. خدا ہر بات پہ فوکس نہیں کرتا. خدا دیکھیں ذرا, دیکھیں یسوع نے کوئی دھیان نہیں تو کوئی گل کا جواب نہیں دیتا. اور یہ تانا یسوع مسیح کو صلیب پر لکھا ہے, سردار بھی مار رہے تھے, اگر تو مسیح ہے تو یہ جو ہے نا, یہ ڈاؤٹ کرنا کہ تو مسیح ہے, کبھی کبھی نا یہ ابلیس جو ہے نا, یہ چاہتا تھا کہ یسوع مسیح کیا کرے. اس نے تو یسوع کو پہلے بھی کہا تھا, کیا کہا تھا اسے, اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کیا کہے, रोटी बन जाए یعنی وہ بھی کہہ رہا تھا کہ یسوع صرف جسم تک خدا ثابت کرے. کیا کرے؟ जिस्म तक सब یعنی روٹی کس کی ضرورت ہے؟ जिस्म को بدن کی ضرورت ہے.
اور روٹی تک. یعنی پھر بہت دفعہ فقیوں فریسیوں نے بھی کہا سپاہی اگر تو مسیح ہے تو نیچے اترا. تو کیا یسوع کے لیے نیچے اترنا کوئی مشکل کام تھا؟ کیا کوئی دنیا کے کیل یسوع مسیح کو باندھ سکتے تھے, اوپر لٹکا سکتے تھے؟ میں آپ کو بتاؤں کیلوں میں اتنی, یسوع کیلوں کی وجہ سے صلیب پر نہیں لٹکا ہوا تھا, نہ رسیوں کی وجہ سے بھی نہیں لٹکا ہوا تھا. اگر وہ لٹکا ہوا تھا تو میری اور آپ کی نجات کے لیے لٹکا ہوا تھا. وہ کیلے جڑے سن نا انہاں وہ یسوع نہیں لٹکا سکتے. وہ تو اگر لٹکا ہوا تھا تو میرے اور آپ کے لیے انہوں لٹکانا نہیں جی سولی دے اتنے قوت سی نا, وہ خدا دی محبت سی جی میرے تے ٹاڑے واسطے. آمین. ٹھیک ہے نا, ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہیلیلویا. اور یسوع مسیح کیوں لٹکیا ہے؟ رسیاں نے لٹکایا ہے. اس نے جو لٹکا ہوا ہے نا, جو جکڑا ہوا ہے, وہ تو محبت کا جکڑا ہوا تھا. وہ میری اور آپ کی رہائی کے لیے جکڑا ہوا تھا. انڈرسٹینڈ کیجئے بات کو, آگے ذرا غور کیجئے کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے. یہ شخص جو تھا, کئی دفعہ وہ چاہتا تھا کہ یسوع مسیح بس نیچے اتر آئے اور کفارے کا کام نہ ہو. کیا نہ ہو جی؟ کفارے کا کام نہ ہو, نجات کا کام نہ ہو. کیونکہ نجات جو تھی نا وہ یسوع مسیح کے خون بہائے بغیر ممکن نہیں تھی. اس کے بغیر شیطان دے بار بار چیلنج دیندا سی, کہندا اگر تو اپنے تائیں نیچے گرا دے ہیں فرشتے کیا کریں گے؟ اب سوچیں اگر یسوع مسیح نیچے چھلانگ لگا دیتا تو یہودی لوگ یسوع کو صلیب چڑھاتے؟ وہ کبھی بھی یسوع تے فقی فریسی سارے کدے ہو جاندے یسوع دے, وہ تے یسوع نو ہیکل چ پا دیندے. وہ تو مسیح کی تلاش میں تھے. اور نبوت پوری ہوتی تو اگر کہنے کا مطلب یہ سب سے بڑا سائن تھا جو ابلیس نے دیا تھا. پر یاد رکھیے گا یسوع مسیح صرف یہ نہیں دیکھ رہا تھا اب کیا ہوگا, یسوع مسیح دیکھ رہا تھا اب کیا ہونے والا ہے. کئی دفعہ ہم ایماندار ہوتے ہیں بڑا محدود خدا کو سوچتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ محدود. انجو لے, آپ کو نہیں پتا, شاید آپ اتنا دیکھ رہے ہیں, خدا آپ کے بارے میں بہت بڑا دیکھ رہا ہے. آمین. آپ ہم محدود ہیں نا, تو محدود سوچ میں چیزوں کو دیکھتے ہیں, پر خدا لامحدود ہے, لامحدودیت میں اپنی خدائی دیکھتا ہے. اس لیے یہ شخص جو تھا اس نے یسوع مسیح کو کہا کہ تو بس رہائی دے دے اور ہمیں جو تھا وہ کر دے. لیکن یاد رکھیں دوسرا شخص جو ہے وہ اب یسوع نے اس کو جواب نہیں دیا. ذرا ہم نے پڑھا کیا کیا یسوع نے اس کو اب جواب اس کو کہاں سے ملا؟ دوسرے ڈاکو نے. کلام میں کیا لکھا ہے کہ وہ دوسرا جو تھا اس نے کہا مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا. کیا دیا؟ جھڑک کر جواب دیا. جھڑک کر جواب دیا یعنی اس نے غصہ کیا. یسوع نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. دوسرا ڈاکو بولا اور اس نے جھڑک کر جواب دیا کہ تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ تو جو کہہ رہا ہے, کئی دفعہ ہم نا خدا سے ڈرتے نہیں ہیں, خدا دا مقابلہ کر رہے ہیں. خدا نو اسی کہنے ہیں کہ بھئی تو کہتا خدا ہے. یعنی ہم کبھی کبھی اپنے مسئلوں میں خدا کو بھی چیلنج کر رہے ہوتے ہیں. بھئی خدا کے نزدیک چھوٹے چھوٹے مسئلے کوئی ویلیو نہیں رکھتا ہے, پر خدا جو ہے نا وہ اصل میں کچھ اور ہماری زندگی میں چاہ رہا ہوتا ہے, ہم کئی دفعہ کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں. اس لیے کبھی کبھی میں نے پچھلے سال میں ایک اسٹڈی شروع کی, کیونکہ ہر سال میں ٹارگٹس ہوتے ہیں. بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ میں بائبل پڑھنا, دسنے کا مقصد تانوں انکرج کرا, تانوں ایک سوچ لواں. ٹھیک ہے. اور عموماً خدا کی شکر گزاری ہو کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں کہ صرف لوگوں کی صلاح کرتے ہیں. تو میں اکثر شکر گزار ان دوستوں کا جو فالو کرتے ہیں, ان خادموں کا, ان بچوں کا جو فالو کرتے ہیں. میں ہمیشہ جب پڑھاتا ہوں, ٹیچ کرتا ہوں, تو میں لوگوں کو کہتا ہوں اپنے روحانی ٹارگٹ بناؤ. کیا کرو؟ اپنے روحانی ٹارگٹ. روحانی ٹارگٹ میں کیا ہے؟ میں نے پچھلے سال میں ٹارگٹ یہ کیا کہ میں نے سوچا کہ اب میں نے خدا کو ذرا
बाइबल मुकद्दस में ज़रा खुदा को ज़रा देखते हैं खुदा कैसा है। टारगेट क्या बनाया? कलाम में देखता हूँ खुदा कैसा है। जब मैंने खुदा के बारे में पेपर में लिख रहा था, मेरे पास आज भी वो पेपर जिसमें मौजूद है, मैंने लिखना शुरू कर दिया, खुदा ये करता है, खुदा ये करता है, खुदा ये करता है। अच्छा, सवाल पैदा हुआ खुदा क्या नहीं करता, और इतनी लंबी लिस्ट बन गई, क्योंकि खुदा सब कुछ कर सकता है पर खुदा नहीं करता कई काम। खुदा कई काम, और जो खुदा नहीं करता, जितना मर्जी के वो नहीं करेगा। जो खुदा नहीं करता, कर वो सब सकता है पर वो नहीं करता, क्योंकि वो उसकी खुदाई के खिलाफ है। क्या है? और खुदा कभी अपने कलाम और अपनी खुदाई से बाहर नहीं निकलता, वो इसलिए नहीं करता। याद रखिएगा, वो बहुत सारी चीजें हम डिमांड करते हैं खुदा से, पर खुदा, क्योंकि खुदा कानून के मुताबिक, अपने कलाम के मुताबिक हमसे पेश आता है। अब दूसरा शख्स जो था वो डाकू, उसने झिड़का, उससे कहा क्या तू खुदा से नहीं डरता, हालांकि इसी सजा में गिरफ्तार है। यानी तू जो कुछ कीता ना, अगर तू आज सलीब पे लटकिया हुआ है ना, ते अपने गुनाहों की वजह से ये तूने किया तो लटका हुआ है ना, मैंने भी किया, मैं लटका हुआ। तो उसने कहा हमारी सजा तो वाजिबी है। क्या है? हमारी सजा क्या है? वाजिबी है, क्योंकि हम अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। इसने कोई ऐसा काम नहीं किया। यानी हम जो सलीब पर हैं, हमने तो लूटा है, कत्ल किए हैं, हो सकता है कितने लोगों को मार दिया हो चोरी और डकैती करते हुए, लेकिन ये वह शख्स है, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये यीशु मसीह को जान गया हुआ था। क्या था? जान दिया हुआ। ये डाकू जो है यीशु मसीह को जान गया हुआ था। इसके बारे में बुक्स बयान करते हैं, इसके बारे में इंग्लिश राइटर ने बड़ा लिखा हुआ है। तो उन्होंने बताया कि ये शख्स जो था, इसने यीशु मसीह पर ईमान ले आया हुआ था, और वो जानता था ये जो सलीब पर लटका हुआ वो कौन है, और वो यीशु के मौजू से वाकिफ था, यीशु की तालीम से वाकिफ था, यीशु मसीह की कुदरत से वाकिफ था। और ये शख्स जो है, ये कहते हैं इसने कोई, और ये जो बात कह रहा है ये बात तो सच और हक है, क्योंकि ये जरूरी था, ये डिक्लेयर किया जाता कि इसमें कोई ऐब नहीं है, क्योंकि जो कुर्बानी के लिए बड़ा कुर्बान किया जाता था, उसके लिए लाजम था उसे डिक्लेयर किया जाता कि इसमें कोई ऐब नहीं है। क्या है? इसमें कोई ऐब नहीं। इसमें कोई ऐब नहीं, और उसको डिक्लेयर किया जाता था। इसको पहला तो उसने जब सजा देने लगा तो क्या किया? इसमें कोई बात नहीं। उसने कहा मैं इसमें कोई काम ऐसा नहीं देखता कि, और फिर उसने क्या किया? उसने पानी में डुबाया और अपने हाथ धोए, और इस बड़े को सरकारी तौर पे डिक्लेयर कर दिया ये सजा के लायक नहीं है। और न सिर्फ यीशु मसीह ने भी क्या कहा था, कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? अगर आप इसको ग्रीक के अंदर देखें तो यीशु मसीह ने कहा था मेरी सोच में भी गुनाह नहीं है। क्या दावा किया था? मेरी सोच में भी कोई मेरी सोच में भी कोई गुनाह नहीं। ग्रीक तर्जुमा कहता है, यीशु ने कहा मेरी सोच में भी गुनाह नहीं है। डिक्लेयर किया गया, अब यीशु मसीह को डिक्लेयर किया गया, यीशु मसीह को वाज़ह कहा गया, क्योंकि कुर्बानी जो दी जाती थी उसके लिए लाजम यह था कि जो बड़ा कुर्बान होने वाला है वो बेऐब हो, उसमें गुनाह ना हो, उसमें कोई ऐसी चीज ना हो, उसको डिक्लेयर। और ये भी कहता है इसने कोई भेजा काम नहीं किया। गोया वो इकरार कर रहा है कि भाई ये जो सलीब पर लटका हुआ है ये शख्स जो है इसने कोई गुनाह नहीं किया, फिर भी सलीब पर लटका हुआ है। क्या है? फिर भी सलीब पर लटका हुआ। इसने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया। और मैंने आपको कई साल पहले पढ़ाया था कि यीशु मसीह को सलीब में चढ़ाने वाला कौन है। ट्रैवलिंग की वजह से रात को भी नारोवाल में थे, स्टिल गाड़ी आना जाना, तो इस वजह से गला थोड़ा डिस्टर्ब है। तो अब जब हम यीशु, जरा सोचिए यीशु को सलीब पर चढ़ाने वाला कौन है? रोमी सिपाही है? सरदार काहिन है? मैं
कि अगर मैं गुनाहगार ना होता तो यीशु कभी सूली ना चढ़ाया जाता। मैं हूं, क्योंकि वो मेरे लिए सूली चढ़ा था। आमीन। वो मेरे गुनाहों के लिए सूली चढ़ा था, इसलिए समझिए इस रेवलेशन को, मैं हूं। हम कई दफा समझते हैं वो यीशु ने कहा होना है, ये सब होना है, ठीक है। अब इसने कहा, इसने कोई बेजाग, इसका मतलब है ये इकरार कर रहा है ये बेगुनाह है। क्या है? ये बेगुनाह है। इसने कोई ऐसा काम नहीं किया ये सूली पे चढ़ाया जाता। और फिर उसने इस बात का इकरार किया इसने कि ऐ यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए, क्या करे? जब तक अपनी बातचीत में आए तो मुझे याद रखना। क्या करना? मुझे याद रखना। अब यीशु ने पहले वाले डाकू पर कोई आंसर नहीं किया। उसने कहा ठीक है। बहुत सारे लोग दुनिया में खुदा को बुरा भला कहते हैं तो की गल है कि खुदा अगर ध्यान दे तो बंदा की जिन्हें साथ देते रहे वो 2 मिनटां ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ तौबा भी करवा सकता है, पर खुदा ध्यान नहीं देता। इसलिए याद रखिए कि खुदा उनकी बातों पर ध्यान देता है जो ध्यान देने वाली होती हैं, जिन्हें खुदा समझता है। यीशु ने फिर इसको कहा, जिन्होंने उन्हें सवाल किया जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। तो उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। कैसी कमाल की बात है। दुनिया के अंदर बड़े बड़े लीडर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े फिरके, बड़े बड़े मजहब, बड़े बड़े अकीदे हैं, पर किसी को ये नहीं पता था मैंने कहाँ जाना है। पर मेरा और आपका वाहिद खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने सिर्फ दावा ही नहीं किया कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, बल्कि उसको पता था मैंने कहाँ जाना है। यानी अपनी मंजिल का भी पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। कहा तो आज ही मेरे साथ। ये लफ्ज फिरदौस बाइबल मुकद्दस में 3 दफा इस्तेमाल किया गया है। अब तीनों दफा इसके जो मीनिंग्स है, इसका जो इसके अंदर जो रेवलेशन है 3 दफा इस्तेमाल किया गया एक यहाँ पर, और ये नए अहदनामा में ये लफ्ज 3 दफा इस्तेमाल किया गया है। फिरदौस, यीशु ने इससे कहा तो आज ही मेरे साथ क्या होगा? फिरदौस में होगा। फिर कलीसिया को कहा गया कि तुझे फिरदौस में वो फल खाने को दिया जाएगा। फिर फिरदौस का जिक्र पौलुस रसूल करता है कि मैंने आसमान पर ऐसा नजारा देखा। अब यीशु मसीह ये बता रहे थे कि आज ही मैं कहां जाऊंगा? फिरदौस में जाऊंगा। और क्योंकि कलामे मुकद्दस में यीशु के बारे में नबूवतें मौजूद थी कि वो आलमे रवा के अंदर उतरा। क्या हुआ? आलमे रवा के अंदर उतरा। आलमे रवा के अंदर उतरा। रवा के अंदर उतरा। और ज़बूर ईद सऊद आगे आने वाली है तो हम उस पर बात करेंगे कि लिखा है उसने सऊद फरमाया ज़बूर 68 के अंदर, और कैदी रूहों को अपने साथ ले गया। क्या ले गया? कैदी रूहों को अपने साथ ले गया। सऊद फरमाया, और सऊद का क्या मतलब है? ऊपर चढ़ना। क्या करना? ऊपर चढ़ना। और साथ ले गया, यानी खुद भी ऊपर गया और कैदी रूहों को भी साथ ले गया। और न सिर्फ उसने ये किया बल्कि कलाम ये कहता है कि उसने कब्र और मौत पर फतह पाकर जब यूहन्ना आरिफ पर जाहिर हुआ तो उससे कहा, मत डर, मैं कब्र और मौत पर खाली पाया हूं और आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास है। मैं खाली पाया हूं और आलमे रवा की कुंजियां क्या है? मुकश्शफा की किताब आपको मिले तो लिखा है, बयान करता है कि आलमे रवा पर इब्लीस का कब्जा था। किसका था? इब्लीस का कब्जा था। और वो यही समझता था
کہ وہ یسوع کو کیوں بار بار مارنا چاہتا تھا کہ جو بھی شخص مر جاتا ہے، جتنے بھی بڑے بڑے ولی مر گئے، جتنے بھی مر گئے، سب کی روحیں جو تھیں وہ پتال کے اندر چلی گئیں، اور پھر وہ پتال کے اندر ایسی قید ہوئی کہ وہاں سے کبھی باہر نہ آ سکی۔ وہ سمجھتا تھا کہ شاید یسوع بھی ایسا ہی ہوگا، ہے مرے گا اور روح اتر جائے گی، پر اس کو نہیں پتا تھا یہ قید ہونے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ قیدیوں کو آزاد کرنے کے لیے قبر کے اندر، عالم روا کے اندر اتر رہا ہے۔ وہ یہی سمجھا تھا، پر وہ جب گیا تو پھر واپس آیا اور کہنے لگا یوحنا کو، یہ کنجی اب کیا ہے؟ میرے پاس ہے، میں غالب آیا ہوں۔ اب یہ فردوس اس علاقہ کو کہا جاتا ہے، یا اس خطے کو کہا جاتا ہے، اس مقام کو کہا جاتا ہے کہ مقدسوں کی روحیں تھیں۔ کیا تھیں؟ مقدسوں کی روحیں تھیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور جگہ بتا دی گئی، ڈریس غلط نہ ہو جائے، کئی دفعہ ڈریس غلط ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ اور جب ہم اکثر کوئی پارسل کرتے ہیں تو ہم تو پوچھتے ہیں کہ جی ساتھ کوئی مین جگہ کون سی ہے؟ تو مین جگہ ساتھ کون سی ہے؟ تھاگڑا۔ کون سی؟ کیونکہ لوکاس 16 باب میں کیا لکھا ہے؟ میر آدمی اور غریب لازر کیا ہو گیا؟ دونوں مر گئے۔ تو میر آدمی نے آنکھیں کھولی اور لازر کو دیکھا۔ کہاں؟ باپ ابراہم کی گود سے مراد وہ جگہ جہاں پر باپ ابراہم تھا۔ گود لینا مقصد کیوں ہے؟ اپنے پاس رکھ لینا۔ یہ تو ہمارے مومن ٹرم استعمال ہوتی ہے، گود لینا کسی کو۔ تو اب ساتھ ایک ڈریس بھی بتا دیا گیا، تھاگڑا۔ تھاگڑا وہ ہے، کیونکہ یاد رکھیے غالباً 1/3 جو فرشتے تھے انہوں نے بغاوت کی تھی آسمان پہ۔ کتنے؟ اس میں اتنے زیادہ فرشتے، خطرناک ایسے فرشتے تھے جن کے پاس بڑا اختیار ہے، پر ان کو کیا کر دیا گیا ہے؟ قید کر دیا گیا ہے۔ اور پھر جب کلیسیا اٹھائی جائے گی نا، جب کلیسیا چکی جائے گی، ریپچر ہو جائے گا 1000 سال مسیح کی بادشاہی کے بعد مکاشفہ کے مطابق، پھر ان کو آزاد کیا جائے گا، وہ دنیا کے اندر تباہی مچائیں گے، ایسی تباہی مچائیں گے جو دنیا کے اندر کبھی نہیں ہوئی۔ ان کو بند کر دیا گیا تھاگڑے کے اندر۔ اب تھاگڑا زمین کے اندر، فردوس، اور پھر وہ روحیں وہاں جہاں پر گناہ گاروں کی روحیں جاتی ہیں۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ جی ہنوک کہاں چلا گیا، ایلیا کہاں چلا گیا؟ تو یاد رکھیے اودا کام میں اودی مرضی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کسی نے تھلے بھیجے یا اتھے بھیجے، سر یہ اس کا کام ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے وہ بائبل یہ نمائندگی ہے، کلام کے اندر ایک سوچ ہے، کلام کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ اب جو ایماندار تھے، جو خدا کے لوگ تھے، کیونکہ یسوع مسیح نے جو کام کیا تھا، تو آج کیا ہوگا میرے ساتھ؟ میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور پھر یسوع مسیح جب مریم مگدلینی پر ظاہر ہوئے تو اسے کہنے لگا میں ابھی تک باپ کے پاس نہیں گیا۔ کیا نہیں؟ ابھی تک باپ کے پاس نہیں، ابھی تک مجھے نہ چھوڑ، میں ابھی تک۔ جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا نا، تو وہ لکھا وہ باغبان وہ رو رہی تھی، ہم نے صدمن بھی سیکھا نا لیکن قیامت المسیح کی صبح پہ، کہ وہ 2 فرشتے اور 1 فرشتے کا میں نے بات کی تھی، تو میں نے اس میں بتایا تھا۔ تو یسوع مسیح نے کہا میں ابھی تک باپ کے پاس نہیں گیا۔ تو یسوع مسیح نے اس ڈاکو کو بتا دیا تھا کہ تو میں کہاں جا رہا ہوں، میں اس کا مطلب میں بھی اوپر نہیں گیا، ٹھیک ہے، میں بھی نیچے جا رہا ہوں۔ تو خداوند یسوع مسیح جو ہے، شرلی جو ہے، یسوع مسیح فردوس کے اندر گئے، انہوں نے وہاں پر جا کر جو کام کیا، یسوع مسیح نے نہ صرف اپنے بدن میں نبوتیں پوری کی، بلکہ یسوع نے مرنے کے بعد بھی نبوتیں پوری کی، آمین، اور جی اٹھ کے بھی نبوتیں پوری کی، ہیلیلویہ۔ یعنی کلام مجسم ہو کے نبوتیں پوری کر رہا ہے، کلام اپنے مرنے کے بعد نبوتیں پوری کر رہا ہے۔ یعنی مرنے کا مراد یہ نہیں ہے کہ یسوع مسیح نے جو اپنی روح سونپی تھی وہ تھوڑی دیر کے لیے پیریڈ تھا، کیا تھا؟ ساڑھے والا پیریڈ نہ سی کہ جیسے ہم کسی کو دفنا کے آ جاتے ہیں، دیکھیں میں اپنی روح وہ خاص پیریڈ تک محدود تھی، ہمیں نہیں پتا وہ کتنی دیر رہی ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں کلام جہاں خاموش ہے ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے۔ تو بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے یسوع مسیح نے اس بات کو واضح کیا
اور اس ڈاکو کو کہا تو آج ہی کیا ہوگا؟ میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. کیا ہوگا؟ میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. کیونکہ یسوع مسیح پر جو بھی ایمان لائے گا وہ فردوس میں جائے گا. ہیلیلویا. اب کئی دفعہ اس بات کو سمجھا جاتا ہے کہ جی ڈاکو کے بارے میں اچھی بات ہے کیونکہ یسوع مسیح، میں کہتا ہوں خدا ہے. سر جی خدا ہے جنہوں جس طرح مرضی پیش آئے، وہ خدا ہے نا. میرے ایک دوست تھے تو اکثر وہ بزنس مین تھے، تو کئی دفعہ چرچ کے معاملات ہوتے تھے تو میں کو کہتا تھا سر وہ ایسے کر لیں. وہ کہتا تھا یار میں جو مرضی کروں میرا ہے. تو خدا ہے نا، خدا کا اختیار ہے سر، وہ یس کرے نو کرے کیونکہ وہ خدا ہے. تو خدا نے اب دیکھیں اس ڈاکو کو جو سلیب پر لٹکا ہوا تھا، اس نے آخری ٹائم کے اندر کیا کیا؟ یسوع کا اقرار کیا. آمین. کیونکہ انہوں یسوع ملیا ہی اس ٹائم ہے جب اس کی سانسیں ٹوٹنے والی تھی ہیں. اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اگر کسی کی سانسیں ٹوٹ رہی ہیں نا، یسوع کا اقرار کر لے وہ بچ جائے گا. آمین. پر جیڑا بندہ چنگا بڑا ہوئے ہے تے پھر بھی اقرار نہ کرے تے پھر کب ہے کہ ڈاکو نے کی کیتا سی؟ تو اس کے پاس تو ٹائم نہیں تھا، پر ہمارے پاس تو ٹائم ہے. آمین. کیا ہے؟ ہمارے پاس تو ٹائم ہے. ٹائم ہے نا، توبہ کرنے کے لیے ہے. یسوع نے نیکودیمس سے کہا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. اس لیے یاد رکھیے یسوع ہی وہ ذریعہ ہے جو ہمیں آسمان کی بادشاہی میں لے کر جا سکتا ہے. آمین. اس لیے اس تھیوری میں نہ رہیے کہ بھئی ڈاکو نے کہا ہے تو ڈاکو کے پاس وقت نہیں تھا، پر ہمارے پاس کیا ہے؟ وقت ہے. ہمارے پاس وقت ہے، ہم توبہ بھی کر سکتے ہیں اور پانی کا لے سکتے ہیں. آمین. اور اگر کوئی شخص بیڈ پر ہو، کہیں پہ بھی ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اقرار کرتا ہے تو یاد رکھیے کیونکہ ہم جسٹس نہیں ہے، اس کی مرضی ہے وہ کس کو کیا دے دے ہیں. آمین. کیونکہ وہ خدا ہے نا، تو وہ کس طرح کسی کے ساتھ پیش آتا ہے. کئی دفعہ بطور باپ کئی دفعہ ہم کچھ چیزیں بچوں کے لیے ایسے کر دیں، کچھ چیزیں ان کے لیے ویسے ہو جاتی ہیں. تو خدا باپ ہے، وہ جس طرح کسی کے ساتھ پیش آئے اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن اس نے ہمیں کلام میں بتایا ہے کہ ہمیں کیا کرنی ہے؟ توبہ کرنی ہے اور نئے سرے سے پیدا ہونا ہے. آمین. اس نے کہا آج ہی تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ اور پھر یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا تو پھر کرنتھیوں کے اندر پالوس رسول کہتا ہے پھر میں نے تیسرے آسمان پر ایسا منظر دیکھا ہے، ہیلیلویا، کہ جو انسانوں سے بیان نہیں کیا جا سکتا. یعنی کچھ گلاں خدا نے ساڈے واسطے سرپرائز رکھیا. آمین. کہ بھئی خدا نے ایک سرپرائز رکھا ہے ہمارے لیے کہ اگر تم میرے ساتھ چلو گے تو میں تمہیں موت کے بعد ایک بڑا سرپرائز دوں گا. اور بتا دیا ہے، میں نے فردوس دیکھا ہے. اب جب یسوع مسیح میں جب ہم مر جاتے ہیں تو یاد رکھیے اس ڈاکو کے لیے تو یسوع مسیح نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ کیا ہوگا؟ پر جب یسوع خود آسمان پر چڑھ گیا تو یاد رکھیے وہ اس پوشن کو بھی کیا لے گیا؟ آسمان پر لے گیا. آمین. اس لیے اب جب کوئی ایماندار مرتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ آسمان. اس کا یہ مطلب نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہم نے ابھی ٹاپک ہم نے شروع کیا ہوا ہے، میں ٹوبا کے اندر تھا تو ایک شخص نے بڑا اچھا ہے، وہ کافی سالوں سے انجیل کی منادی کر رہا ہے. اس نے کہا بھائی صاحب پھر قیامت کی کیا لوڑ ہے؟ روحاں تو چلی گئی ہیں. میں نے کہا نہیں، روحیں اوپر گئی ہیں، قیامت ابھی نہیں ہوئی، کیونکہ جسم تو نیچے ہے نا سر. یہ تو پیریڈ ہے جس کے اندر خاص پیریڈ ہے جب تک یسوع نہیں آتا. آمین. روحیں اوپر گئی ہیں، جسم نیچے ہے، تو کیا پھر جسم نیچے رہ جائیں گے؟ نہ یسوع کا بدن قبر کے اندر رہا، نہ مقدسوں کے بدن قبر میں رہ سکتے ہیں. ہیلیلویا. وہ آئے گا، آمد ثانی ہوگی، ریپچر ہوگا، کلیسیا. اور یاد رکھیے گا ابھی یہ کام ہونا ہے. ابھی ایک کام یہ ہوا ہے کہ روحیں اوپر گئی ہیں، ایک وقت آئے گا کہ پھر بدنوں کے اندر روحیں ڈالی جائیں گی. اور کیونکہ ہم نے یسوع کے ساتھ روحوں کی صورت میں نہیں رہنا، یسوع کے ساتھ ہم نے روحوں کی صورت میں نہیں رہنا کہ ہماری روحیں خدا کے پاس رہیں گی. یاد رکھیے مقدسوں کے بدنوں میں بھی جلالی بدنوں کے ساتھ خدا کے ساتھ رہنا. آمین. ہیلیلویا. تو پھر
आसमान पर, क्योंकि मकानों में रूहों ने नहीं रहना, जलाली बदरों ने रहना है। आमीन। तो मैंने कहा पास्टर जी आप जरा थोड़ा सा महदूद सोच रहे हैं, अब खुदा की सोच के साथ सोचिए। उसने रूहें नहीं है, अभी उसने बदरों में रूहें भेजी नहीं है, ठीक है। इसलिए ये मतलब कतई मतलब नहीं हो सकता कि ये हो गया काम अभी नहीं हुआ, अभी काम है, अभी वो नबूवतें पूरी होंगी, मुर्दा हड्डियों के अंदर जान डाली जाएगी। आमीन। और फिर फिरदौस नहीं होगा, फिर हम एक नए शहर के अंदर चले जाएंगे। आमीन। क्योंकि फिरदौस वाला फिर किस्सा, फिर नया शहर, नए मकान, नया यरूशलेम। हालेलुया। वहां ना सूरज होगा ना चांद होगा, वहां पर अगर कोई होगा तो मेरा और आपका प्यारा यीशु होगा, उसके चेहरे की रोशनी हमें मुनव्वर करेगी। हालेलुया। आज भी तो क्या होगा मेरे साथ, यीशु ने कफारा दे दिया है। आमीन। अगर ये डाकू यीशु मसीह पर ईमान लाकर निजात पा सकता है तो याद रखिए मैं और आप क्यों नहीं। जो भी इकरार करेगा यीशु के साथ रहेगा। आमीन। इसलिए अगर अभी तक हम दुनियावी मामलात के अंदर ये ऐसे डाकू की तरह यीशु वेने पे तू सानू ये भी दे दे तो मैं यीशु मनांगा, जिस्म की चीजों तक देख रहे हैं, निकलिए कि यीशु जिस्म भी और रूह दोनों का हमारा ख्याल करता है। हालेलुया। वो जिस्म की भी चीजें देगा। पूछा गया ना यीशु से सानू की मिलेगा, उसने कहा नहीं ये नहीं क्या कि तानू उत्ते ही मिलेगा, उन्होंने कहा जमीन पर भी मिलेगा, आसमान पर भी मिलेगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने कदमों पे खड़े हो जाइए और